لقمان بھائی دیکھیں، محلے میں میلاد منا رہے ہیں، جلوس نکلیں گے، نعتیں شاتیں ہوں گی اور مٹھائی بھی بانٹی جائے گی، یہ تو دین کی خدمت ہے نا۔ سعد بھائی دین کی خدمت تو اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا یا کسی صحابی نے منایا؟ نہیں، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے میلاد ثابت نہیں ہے؟ جی بالکل، نہ ہی کسی صحابی نے منایا اور نہ ہی کسی قرون اولیٰ کے مسلمان نے بنایا، یہ تو بعد کے زمانے کی ایجاد ہے۔ لیکن لقمان بھائی اگر انہوں نے نہیں بھی بنایا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ سعد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ضروری ہے، لیکن اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آئیے اس پر مزید استاد جی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ بیٹھے؟ کیا حال ہے لقمان بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک؟ سعد آپ بھی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ آپ سے۔ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، یہ ہے سعد بھائی جشن عید میلاد النبی کو دین کی خدمت کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ دین میں ایک اضافہ ہے، تو اس بارے میں مزید آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں سعد بیٹا، لقمان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو مکمل ہو گیا تھا، آپ کے بعد جو چیز ایجاد ہوئی ہے، اسے دین کا نام نہیں لیا جا سکتا، اسے اجر اور ثواب نہیں سمجھا جا سکتا، اور اگر اسے دین کا نام دیا جائے گا یا ثواب سمجھا جائے گا تو یہ بدعت ہوگا۔ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے وہ کام کیا جو ہم نے نہیں سکھایا تو وہ کام مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا، اور ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو دین نہیں سمجھ سکتے جو کام نہ تو اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ ہی ائمہ دین نے کیا، بلکہ بعد کے لوگوں نے جسے محبت رسول کا نام دے کر دین میں اضافہ کیا ہے، وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا۔ لیکن استاد جی، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم تو نیکی کی نیت سے میلاد مناتے ہیں، باقی ہمارا اور کوئی مقصد تو نہیں ہوتا، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ دیکھیں بیٹا، بدعت ہوتی وہ ہے جو نیکی کی نیت سے کی جاتی ہے۔ دیکھیں کوئی چوری نیکی کی نیت سے تو نہیں نہ کرتا، اور وہ بدعت بھی نہیں ہے۔ بدعت ہمیشہ ہوتی وہ ہے جسے اچھا سمجھ کے کیا جاتا ہے اور اچھی نیت سے کیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، لیکن وہ کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہوتا تو وہ بدعت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے دین سمجھ کر کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں دیا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دین مکمل کر دیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، تو دین مکمل ہو چکا۔ اب دین میں اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہی ہے جسے قرآن اور سنت اچھا قرار دیں، اور اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو ہر وہ چیز اچھی نہیں ہے جسے قرآن اور سنت نے اچھا قرار نہیں دیا۔ آپ اس مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ فجر کی فرض رکعت کتنی پڑھتے ہیں؟ دو فرض پڑھتے ہیں نا، 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں، چونکہ اللہ کے رسول تو رسول تھے، صحابہ تو صحابہ تھے، وہ تو نیک تھے، انہیں زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں گناہگار ہوں، تو میں 2 کی بجائے 4 فرض پڑھنا شروع کر لیتا ہوں یا 3 فرض پڑھنا شروع کر لیتا ہوں، تو وہ جو تیسری رکعت ہوگی اس میں آپ کیا کریں گے؟ کوئی برا کام کریں گے؟ نہیں نا، بظاہر برا کام نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس میں قیام کریں گے، اس میں رکوع کریں گے، اس میں سجدہ کریں گے، اس میں تسبیحات پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کسی کو گالیاں تو نہیں دیں گے، کسی پہ الزامات تو نہیں لگائیں گے، کسی پہ جھوٹ تو نہیں باندھیں گے، سارے بظاہر اچھے کام کریں گے۔ لیکن کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی جو بندہ جان بوجھ کر 2 کے بجائے 3 فرض پڑھنا شروع کر لے؟ نہیں نہ ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہیں اللہ کے رسول نے روکا تو نہیں ہے کہ 3 نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے دی نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں دیا
وہ ثواب سمجھ کے کرنا بدعت ہے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور ایک ہوتے معاملات، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ لائٹیں بھی تو آپ نے لگائی ہوئی ہیں، یہ پنکھے بھی تو آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ فلاں چیزیں، گاڑی بھی تو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دین سمجھ کے استعمال نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اللہ نے جہاں اپنی نعمتوں کا، سواریوں کا ذکر کیا تو وہاں ساتھ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اضافے ہوتے رہتے ہیں اور اللہ نے ان کی اجازت دی ہے، لیکن دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اب دین میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ آپ کی آمد کی خوشی، آپ کی تشریف آوری پہ خوش ہونا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جو آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ سے محبت تو ضروری ہے، آپ سے محبت کے بغیر تو کوئی مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اہل ایمان کو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر عزیز ہے۔ لیکن آپ کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے۔ آپ ہمیں جشن نہیں دے کے گئے، آپ ہمیں مشن دے کے گئے، اس مشن کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ جشن اگر دین کے نام پہ منایا جاتا ہے اور اسے دین میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ تو بدعت ہے، اور اللہ کے رسول نے تو بدعت سے روکا۔ بدعت تو اللہ کے رسول کی توہین ہے، تو ہم کہیں محبت رسول کے نام پہ اللہ کے رسول کی توہین تو نہیں کر رہے؟ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو آپ نے نہیں دیا ساری دنیا بھی کہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول سے محبت لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے صحابہ کرام کو تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو تھی، جیسے حضرت عمر فاروق کو تھی، جیسے حضرت عثمان کو تھی، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو تھی، تو ویسی محبت ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کام نہیں کیے، جشن نہیں بنائے، اس لیے جشن نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اپنا جینا اور مرنا اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جھنڈیاں لگانا، یہ بانسریاں بجانا، یہ موٹر سائیکل کے وہ سلنسر نکال کے لوگوں کو تنگ کرنا، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا کوئی انداز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تو ہر لمحے ضروری ہے۔ تو یہ ایک دن جشن منا کے کوئی کہے کہ حق ادا ہو گیا، تو ایسے تو نہیں نا ادا ہوتا۔ ایک لمحہ بھی زندگی کا اگر اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر گزرا ہے نا تو زندگی بیکار ہے۔ تو اگر سارا سال محبت کے بغیر اور صرف ایک دن جشن منا کے ہم سمجھیں کہ محبت ہو گئی تو یہ محبت نہیں ہے۔ تو محبت نام ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، آپ کے احترام کا، آپ کی عزت کا، آپ کے فرمان پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیں، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم، السلام۔